السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم کے سلسلے میں سورہ الحشر کی آخری آیات کا ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں پیش کیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات کا تذکرہ ہوا ہے، اور صفات کے ذریعے سے کسی شخصیت کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جب کسی ہستی، کسی شخصیت، کسی فرد کا تعارف کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں دونوں کے ساتھ تعارف کرتے ہیں، تب جا کے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ اور اگر تعارف ہو رب العالمین کا، عرش والے کا، سارے جہانوں کے مالک، خالق اور رازق کا، تو پھر وہاں خوبیاں ہی خوبیاں ملتی ہیں، صفات عالی اور بلند اسماء ہی ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی اسماء اور ان کی صفات کا تعارف کرنے سے اللہ رب العزت کی ہستی، اس کی عالی شان اور اس کے بلند مرتبے کا پتہ چلتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اس تعارف میں آگے بڑھتا ہے اس کی اپنے مالک اور خالق سے محبت گہری ہوتی جاتی ہے، اور جتنی محبت گہری ہوگی اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا، اور جب محبت اور تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر وہ اس طرح سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو اوپر سے آواز آتی ہے ہاں بندے بتا کیا چاہیے۔ پھر وہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اس کی آواز پر فوری جواب آنے لگ جاتا ہے۔ یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے کہ بندہ اپنی خوشیوں میں، اپنی تکلیفوں میں جب بھی اپنے مالک کو پکارے تو اس کی پکار سنی جائے، اس کی پکار قبول ہو جائے، اس تعلق کو بنانے کے لیے اللہ کے اسماء کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جاننا، ان کا معنی اور مفہوم سمجھنا یہ ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے چند اسماء کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، تاکہ ہم ان اسماء کو سیکھنے کے بعد ان کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ جب دعا کرنا چاہو، اپنی التجا اور آرزو پیش کرنا چاہو تو کن کے ساتھ؟ اللہ کے اسماء کے ساتھ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو، سارے ہی اس کے نام ہیں اور خوبصورت نام ہیں، بہترین نام ہیں۔ تو اگر بندے کو پتہ ہو کہ میرا اللہ میرا رازق بھی ہے اور وہ رزاق ہے، تو رزق لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ سجدے میں سر رکھ کے ڈائریکٹ رزاق سے مانگ لے۔ اگر اس کو پتا ہو کہ میرا رحمان میرا رحیم بہت محبت اور شفقت کرنے والا ہے تو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، سجدے میں سر رکھے اور اپنے رحمان سے التجائیں کر لے۔ اگر وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، رب پریشان ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ کرنے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ تواب کے پاس آ جائے، غفار کے پاس آ جائے، رحیم کے پاس آ جائے اور ستیر کے پاس آ جائے۔ کہاں جائے؟ سجدے میں سر رکھے اور اپنی آرزو، اپنی التجائیں اور اپنی دعائیں کر لے۔ تو جس شخص کو پتہ ہو کہ اس پوری کائنات کا مالک وہ ہے اور اس کائنات کا پتا پتا اور ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تحت ہے، تو وہ اس سے التجا کر لے کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز سے مجھے پناہ چاہیے، فلاں شخص سے مجھے تنگ ہوں، اللہ مجھے اپنی حفاظت دے دے۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے اللہ، اپنے رحمان، اپنے رحیم، اپنے غفار اور غفور کے پاس آ جانا چاہیے۔ تو انہی اسماء کو بیان کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔
اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ تو گویا ان اسماء کو یاد کرنا، ان کا معنی اور مفہوم سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی دعاؤں میں کبھی یا ذوالجلال کہہ کے، کبھی یا حی یا قیوم کہہ کے، کبھی یا رحمان یا رحیم کہہ کے، کبھی یا غفار یا غفور کہہ کے اپنے رب سے دعائیں مانگنا، جو شخص یہ کام کرنا شروع کر دے اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جیسے جیسے بندہ ان کو زیادہ محبت کے ساتھ اپنے قلب، اپنی روح میں سماتا جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ کی محبت ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ عرش والا اعلان کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ تو میرا محبوب ہے، جبرائیل تم بھی اس سے پیار کرو۔ جبرائیل جب اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں تو سارے آسمانی فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے تم بھی محبت کرو۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ زمین میں بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا محبوب جا رہا ہے، اس سے محبت کرو، اور پھر اس کو اللہ رب العزت پوری زمین میں قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس محبت کے درجے کو پانے کے لیے اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ کا پہلا نام کیا ہے۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کا ذاتی نام ہے اللہ، جس کی ساتھ صفت لگا کے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ هو اللہ الخالق المالک، وہ اللہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کا مالک بھی ہے۔ تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اللہ جس کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں۔ جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق وہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات اس کی ہے، سب کا بادشاہ وہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قدرت، غلبہ اور طاقت رکھنے والا ہے، اس کو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اس نام کی برکات میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قابل احترام ناظرین، وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے، اس اللہ کی پہچان، اس اللہ کا تعارف کرنے کے لیے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب تو بیان کرو، اپنے رب کا تعارف تو کرو، ہمیں بتاؤ کہ تمہارا رب جس کی تم دعوت دے رہے ہو، جس کی طرف تم بلا رہے ہو، جس کی عبادت کرنے کا کہہ رہے ہو، وہ اللہ ہے کون؟ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف خود کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب نبی ان کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ جس کی طرف تم سب کو بلایا جا رہا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلے بات وہ ایک ہے، وہ تمہارے بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 نہیں ہو سکتے، وہ 100، 1000، کروڑ، لاکھوں نہیں ہو سکتے، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اس کی شان اور بے نیازی یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جسے تم سب کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم سب پوری کائنات کے لوگ نیک ہو جاؤ، پرہیز ہو جاؤ، تو وہ اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہی میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سارے کے سارے گناہگار ہو جاؤ، بدکار ہو جاؤ، نافرمان ہو جاؤ، تو اس کی بادشاہی میں ایک ذرے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایسا بے نیاز، ایسا بے پرواہ، اسے تم سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تم سب کے سب اس کے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب لوگوں، سارے جہان کے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کا تعارف، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے والدین نہیں ہیں، اور اس کی برابری کرنے والا تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ، ہم سر، ہم نظیر، ہم مثل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کا یہ تعارف ہے۔ اس اللہ کے تعارف کے بعد جو شخص اس اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو چلائے، صبح شام اللہ کے نام سے کرے، کھانا اور پینا اللہ کے نام سے ساتھ شروع کرے، اپنا جینا اور مرنا اس کا اللہ کے نام کے ساتھ ہو، تو کیا برکتیں آتی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو بندہ گھر سے نکلتے وقت کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اپنے اللہ کے نام سے گھر سے نکلا ہوں اور اسی پر میرا توکل، اسی پر بھروسہ ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ رات کو گھر آتے وقت، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ، اللہ تیرا نام لے کے گھر میں جانے لگا ہوں، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کہے بسم اللہ، اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور شیطان کو اس کھانے سے دور دفع کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ انسان رات کو سوتے وقت کہتا ہے بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے سونے لگا ہوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ صبح اٹھتا ہے تو پھر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر گھر سے نکلتے وقت صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم 3 مرتبہ اللہ کے نام سے توفیق مانگ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ تیرے نام سے تیری توفیق سے صبح اور شام کر رہا ہوں، اللہ جب تیرے نام کے ساتھ توفیق مانگ لی اللہ، تو پھر زمین اور آسمان میں موجود کوئی چیز، کوئی مہلک چیز ہو، کوئی زہریلی چیز ہو، اللہ تیرے نام سے شروع کیے ہوئے کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ مسلمان بندے کو پتا ہو کہ میرا اللہ میرے دکھ درد کو دور کرنے والا موجود ہے، میری بیماری میں مجھے شفا دینے والا موجود ہے، میرے پریشانیوں کو حل کرنے والا دور ہے، مجھے نعمتوں سے نوازنے والا موجود ہے، میری خوشحالی کا مالک موجود ہے، تو جب وہ کہتا ہے اللہ، تو اوپر سے آواز آتی بندے مانگ، کیا مانگنا ہے؟ اگر آپ بیمار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی سے رکھے، گھر میں پریشانی، بچہ بیمار ہو گیا تو بسم اللہ اس اللہ کے نام کے ساتھ دم کر لیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد یؤذیک اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ بسم اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرنے لگا ہوں۔ ہر عین بری نظر بد، کوئی حاسد، کوئی نقصان دہ چیز جس نے بھی آپ کو نقصان دیا ہے یا دینے کی کوشش کر رہی ہے، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کر رہا ہوں۔ یہ وہ دم ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں، اپنے پھولوں حسن اور حسین کو کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہی وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ کی برکت کہ آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، بچوں کو اللہ کے اس کے دم کی وجہ سے شفا مل جائے، پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ قابل احترام ناظرین، بسم اللہ کا نام لے کر جو کام بھی آپ شروع کریں گے اس میں برکت آ جائے گی۔ جس کام میں اللہ سے توفیق مانگیں گے اللہ کی توفیق آ جائے۔ اللہ کی طرف سے برکتیں لینی ہوں تو مواقع کئی ہیں، شیطان کے شر سے بچنا ہو مواقع کئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میاں بیوی اپنی جائز شرعی ضرورت پوری کرنے کے لیے اکٹھے ہوں، اور اگر وہ بسم اللہ کہہ کے اکٹھے ہوں، بسم اللہ پڑھ کے اکٹھے ہوں، اور ساتھ یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ تیرے نام سے، تیری توفیق سے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اور جو ہمیں تو نسل دے، اولاد دے، اس کو بھی شیطان سے محفوظ کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی، آپ نے فرمایا اگر اس ملاقات کے نتیجے میں ان میاں بیوی کو اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ ان کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیسا شاندار نسخہ، اللہ کا نام لینے کی برکت کہ آنے والی نسلیں بھی شیطان سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بے بس کرنے کے لیے، اس کو لاغر کرنے کے لیے جو نسخہ بتایا وہ بسم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے تھے، سواری کو ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، تو صحابی رسول کی زبان سے نکلا تعیس الشیطان،
शैतान का सत्यानाश हो, उसने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को ठोकर लगा दी और रहमत आलम भी गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तस्हीह फरमाई, फरमाया ला तकुल ताइस शैतान, ऐसा ना कहो कि शैतान का सत्यानाश हुआ है। अगर तुम इस तरह से कहते हो कि शैतान की वजह से ये गिर गए हैं, तो शैतान फूल के कुप्पा हो जाता है और वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक पूरे मकान में भी वो पूरा नहीं आता। लेकिन अगर तुम फौरन जुबान से कहो बिस्मिल्लाह, चोटने लगने लगी है, गिर गए हैं, कोई तकलीफ आने लगी है, और फौरन कह दो बिस्मिल्लाह, तो शैतान इतना जलील और रुसवा हो जाता है कि उसका साइज मक्खी से भी छोटा हो जाता है। तो ये है बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर हासिल की जाने वाली बरकतें। तो जिसको अल्लाह के नाम की बरकतों का पता चल जाए, वो हर लम्हे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, काम शुरू करना है बिस्मिल्लाह, खाना खाना है बिस्मिल्लाह, घर में आ रहे हो बिस्मिल्लाह, जाने लगे हो बिस्मिल्लाह, तो हर मौके पर अल्लाह के नाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बरकतें हासिल करती जाएं। काबिल एहतराम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती नाम अल्लाह के बाद उसका दूसरा सिफाती नाम है अर्रहमान, और तीसरा उसका ज़ाती नाम सिफाती नाम है अर्रहीम। दोनों ही का माना है नहायत रहम करने वाला, नहायत शफकत फरमाने वाला। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अर्रहमान आम है, अर्रहमान की रहमत मुसलमानों को भी मिलती है, काफरों को भी मिलती है, इंसानों को भी मिलती है, जिन्नों को भी मिलती है। सारी मखलूक उसकी रहमत के साए तले पल रही है, उसकी रहमत में से ज़र्रा ज़र्रा सबको मिल रहा है। और रहीम वो ज़ात है जो सिर्फ मोमिनों के साथ ख़ास है, अपने मोमिन बंदों को जो अपनी रहमतों से नवाजता है, तो वो अर्रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं बहुत बख्शने वाला भी और बहुत रहम करने वाला हूँ। कुरान मजीद की इब्तिदा होती है तो अल्लाह के ये दोनों सिफाती नाम सबसे पहले हमारे सामने आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की इब्तिदा हो, ज़िंदगी की इब्तिदा हो, किसी चीज़ की भी आप इब्तिदा करने लगे हैं तो अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह आने के फ़ौरन बाद जो उसकी दो सिफात हैं वो है अर्रहमान और अर्रहीम। ये रहमत और रहीम, इसकी वुसअत कितनी है, बंदे को इस रहमान और रहीम से क्या कुछ मिल सकता है, इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बगौर सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा, और एक रिवायत में है कि जिस दिन अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, अपनी रहमत के 100 हिस्से कर लिए। अनज़ल मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नी वल इंसी वल बहाइम वल हवाम, 99 हिस्से जो हैं वो अपने पास रखे और एक हिस्सा इंसानों, जिन्नों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों के लिए ज़मीन में नाज़िल कर दिया। फ़बिहा यतआतफ़ून व बिहा यतराहमून, आप देखते हैं कि एक जानवर, एक परिंदा, एक वाशी भी अपने बच्चों पर शफकत कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, रहमत से उनको पाल रहा है। और आप देखें बर्फानी इलाकों के अंदर एक परिंदा अपने नन्हे नन्हे चूज़ों को, अपने परिंदों को परों के नीचे छिपाए, ऊपर बर्फ़ की तह जम गई है, और एक माँ सारी शिद्दत, सारी सख्ती, सारी सर्दी खुद बर्दाश्त कर ली है और अपने चूज़ों को छुपाए हुए है। तो ये उस एक हिस्से में से ज़रा सी रहमत का मंजर है। वअख़र अल्लाहु तिस्अतन व तिस्ईन रहमा यरहमु बिहा यौमल क़ियामा इबादहू, और अल्लाह ने 99 हिस्से जो रहमत अपने पास रखी है, वो क़यामत वाले दिन अपने मोमिन बंदों पर ख़ुसूसी रहमत नाज़िल करने के लिए स्टोर की हुई है। तो ये है रहमान और ये है रहीम। इसकी रहमत की वुसअत जानने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस आ रहे हैं, काफ़िले में कैदी भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, और अल्लाह के नबी ने एक अचानक देखा कि एक खातून बेचैन होकर भागी फिर रही है, वो किसी चीज़ को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, दुखी महसूस होती है, परेशान महसूस होती है, दौड़ें उसकी लगी हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसको क्या हुआ है, क्या परेशानी है। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका ज़ाती बच्चा गुम हो गया है
اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ دوسروں کے بچوں کو پیار کر رہی ہے، گلے لگا رہی ہے، چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عقیدے کی درستگی کا، تعلیم دینے کا یہ موقع، سمجھانے کا یہ موقع سمجھتے ہوئے صحابہ سے سوال پوچھا، میرے صحابہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اگر اس کو گمشدہ بچہ مل جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو اختیار بھی ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے تو یہ پھینکے گی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ اللہ کے رسول یہ تو نہیں ہو سکتا، جو دوسروں کو بچوں کو چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے، محبت کا اظہار کر رہی ہے، وہ اپنا گمشدہ بچہ ملنے پر آگ میں کیسے پھینکے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت بیان کرنے کے لیے فرمایا لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، جتنا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے سے شفقت کرتی ہے، محبت اور رحمت کرتی ہے، وہ اللہ جو ارحم الراحمین بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ ہے وہ رحمان، یہ ہے وہ رحیم جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت اور اس کی مہربانی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور وہ اتنا رحمان، اتنا رحیم کہ جس دن کائنات پیدا کی اپنے لیے ہی ایک فیصلہ فرماتا ہے، اور وہ فیصلہ لکھ کے اپنے عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میں جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے۔ جب میرے بندے نافرمانی کریں گے، میرا کہنا نہیں مانیں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، شیطان کی دوستی میں نبھائیں گے، تو مجھے غصہ تو آئے گا، لیکن میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں ارحم الراحمین بھی ہوں، تو میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی، میرا غصہ دب جائے گا اور میری رحمت اس پر غالب آ جائے گی۔ تو اس رحمان کو یاد کیجئے، اس رحیم کو یاد کیجئے، اور اس کی رحمت کے سہارے اپنی زندگی بسر کیجئے، اور بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کیجئے، لیکن گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کو ناراض کرنے کا رزق مت لیجئے۔ اپنے رحمان کی، اپنے رحیم کی رحمتوں میں رہیے اور اس کی برکتوں سے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔